بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ذیشان فاضل نوجوان محترم جناب سہیل معاویہ صاحب آف چنیوٹ، وہ چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے ہم کلام ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق اللہ العظیم۔ کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت تو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوت، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ انتہائی واجب التکریم مکرم معزز علماء کرام، شورکوٹ اور گرد و نواز سے آنے والے مسلک حقہ اہل حدیث کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پس پردہ آواز سماعت فرمانے والی میری معززہ عزیزہ ماؤں، بہنوں، بچیوں، پہلی دفعہ آپ کے شورکوٹ کی عظیم الشان سروزہ کانفرنس میں یہاں کے جو ذمہ دار ہیں محترم طاہر سلفی صاحب، ان کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ میں کچھ روز قبل مسلک دیوبند سے مسلک اہل حدیث میں چنیوٹ سے شامل ہوا تھا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آپ کے سامنے مسلک اہل حدیث کو بیان کرتا۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے انشاءاللہ کبھی دوبارہ اس عنوان پر موقع ملا تو مفصل گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس رسول کی امت نے پیدا کیا ہے وہ عام رسول نہیں ہے۔ جس پیغمبر کی امت نے پیدا کیا ہے وہ عام پیغمبر نہیں ہے۔ جس نبی کی امت نے پیدا کیا ہے وہ عام نبی نہیں ہے، بلکہ اسے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔
وہ صرف نبیوں کا امام نہیں، وہ صرف صحابہ کا امام نہیں، بلکہ اسے امام الانبیاء بنا کے بھیجا گیا۔ میں نے مسلک اہل حدیث کو شہرت کے لیے قبول نہیں کیا، خطابت کے لیے قبول نہیں کیا، دولت یا کسی اور غرض کے لیے مسلک اہل حدیث میں نہیں آیا۔ تعدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نے 11 سال دیوبند کے سٹیج پر خطابت کی ہے۔ میں نے خطابت کو خطابت کے لیے نہیں چھوڑا ہے، میں نے شہرت کو شہرت کے لیے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ میں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہے، مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو پڑھا ہے، مسلک اہل حدیث کی صداقت کو پڑھا ہے، اور پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آپ کی اس مقدس ترین جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ کون سا نبی ہے، کون سا پیغمبر ہے جس کے بارے میں مالک خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سٹیج پر علماء کی کثیر تعداد ہے، آپ احباب اہل علم میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مالک ارشاد فرماتے ہیں محبوب آپ کا ہر آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے بہتر ہوگا، آپ کا ہر آنے والا پل آپ کے گزرے پل سے بہتر ہوگا، آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے دن سے بہتر ہوگا، آپ کی ہر آنے والی شام گزری شام سے بہتر ہوگی، آپ کا ہر آنے والا سال گزرے سال سے بہتر ہوگا، آپ کا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگا۔ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ سے پہلے زمانے بھی گزرے ہیں، آپ سے پہلے دن بھی گزرے ہیں، آپ سے پہلے راتیں بھی گزری ہیں، آپ سے پہلے صبح بھی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت جو ہے گزرے وقت سے بہتر ہوگا؟ کہا آئیے قرآن مقدس کے دروازے پہ آتے ہیں، قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں بتا تو صحیح اللہ نے کہا ہمارے نبی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کبھی کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، مالک نے تمام فرشتوں کو جمع کیا ہے، ان کے سامنے مالک خطاب کرتے ہیں، ان کے سامنے مالک قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آئیے مالک نے تمام روحوں کو جمع کیا، ان کے سامنے مالک خطاب کرتے ہیں الستُ بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ جس نے سب سے پہلے رب کے سوال کا جواب دیا اسے جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مالک نے تمام انبیاء کو جمع کیا، ان کے سامنے پروردگار عالم خطاب کرتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ جناب سیدنا دانیال علیہ السلام آتے ہیں، اپنے اخت نصر بادشاہ کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے جناب محمد کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ جناب صالح کا دور چلا جاتا ہے، جناب موسیٰ کا دور آتا ہے، اپنی قوم کے سامنے جو ہے جناب محمد کریم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کا زمانہ آتا ہے، اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی قوم کو بشارت دے کر کے جاتے ہیں میں تمہیں اس نبی کی بشارت دیتا ہوں انا مبشرم برسولہ یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آنے والا رسول ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم جو ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، تعمیر کرنے کے بعد رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں ربا میں تجھ سے اس رسول کو مانگتا ہوں، اس نبی کو مانگتا ہوں، اس پیغمبر کو مانگتا ہوں جس کی تو نے صفات یہ بیان کی ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ قرآن مقدس کی اوراق کو کھولتے جائیے، محمد کریم کی عظمت کا ذکر آتا جائے گا، نماز میں پڑھتے جائیے محمد کریم کی عظمت کا ذکر آتا جائے گا، کلمے کو پڑھیے محمد کریم کا ذکر آتا جائے گا، آذان میں کھڑے ہو جو محمد کریم کا ذکر آئے گا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں رب نے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہابیوں کا امام اعظم وہ ہے جس جیسا رسول کائنات میں کوئی نہیں ہے، ہمارا پیغمبر وہ ہے جس جیسا پیغمبر کائنات میں کوئی نہیں ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس جیسا کائنات میں نبی کوئی نہیں ہے۔ سارے نبی کائنات میں ہے، اپنی قوموں کے نبی بن کے ہے، علاقوں کے نبی
नबी बन के है, बस्तियों के नबी बन के है, शहरों के नबी बन के है, जब बारी मेरे और आपके पीर मुर्शिद की है, जब बारी इमाम आसम की है, जब बारी शफी आसम की है, जब बारी मोहसिन आसम की है, रब ने हुदूद को खत्म कर दिया है। क़यामत की सुबह तक जहां जहां खुदा का जिक्र होगा वहीं वहीं मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र होगा। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, उलमाए अहले हदीस, नारे तकबीर। सुनन दारमी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रोज नवादी बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सोई थी और दिल जाग रहा था। आसमान से दो फरिश्ते जमीन पर है, उसमें से एक फरिश्ते ने उससे कहा, क्या हमें इस नबी की तरफ भेजा गया? उसने कहा, हाँ हाँ इसी की तरफ भेजा गया। इतनी बात कहने की देर थी, फिर एक तराजू कायम किया गया। मैं आपके सामने पैगाम रखना चाहता हूँ, दावत अहले हदीस रखना चाहता हूँ, मुवक्किफ अहले हदीस रखना चाहता हूँ, मिशन अहले हदीस रखना चाहता हूँ, काज़ी अहले हदीस रखना चाहता हूँ। हम कायनात के दरों से हटके खुदा के दर पे झुकने वाले हैं। हम कायनात के अइम्मा को छोड़ के इमाम आज़म को अपना इमाम मानने वाले हैं। हम कायनात के पीरों को छोड़ करके मोहम्मद अरबी को अपना पीर और मुर्शिद मानना है। लाओ दुनिया में हमारे नबी जैसा कोई नबी है तो ला करके दिखाओ, हमारे इमाम जैसा इमाम है तो ले करके आओ, हमारे पीर जैसा को पीर है तो ले करके आओ। कहा एक तराजू कायम किया गया, उस तराजू के एक पलड़े के अंदर मुझे बिठाया गया, दूसरे पलड़े के अंदर एक आम आदमी को बिठाया गया, मेरा पलड़ा झुक गया। फिर उसके बदले में 10 आदमियों को बिठाया गया, मेरा पलड़ा फिर भी झुक गया। फिर 1000 आदमी को बिठाया गया, मेरा पलड़ा फिर भी झुक गया। दूसरे ने कहा, लौ तज़व्वदत दुनिया कुल्लहा, क्या वजन कर रहा है, क्या गिनती कर रहा है, एक पलड़े के अंदर लराजा मोहम्मद करीम को बिठा दे। दूसरे कलमे दूसरे पलड़े के अंदर कायनात के आइम्मा को बिठा, कायनात के बुजुर्गों को बिठा, कायनात के आलमों को बिठा, कायनात के मुत्तकी को बिठा, कायनात के साले को बिठा, कायनात के नेकोकार को बिठा, अर्श व फर्श को ला करके रख दे, बर्रो बहर को ला कर रख, हजरो शजर को ला कर रख, शम्सो कमर को ला कर रख दे, जमीन की मुरूदत को रख दे, आसमां की बुलंदी को रख दे, शम्सो कमर को उठा कर रख दे, समंदर की गहराइयों को उठा कर रख दे, चांद की मुरूदत को रख दे, चांद के सितारों को रख दे। आदम से लेकर जो है क़यामत तक आने वाले हर इंसान को इस पलड़े के अंदर बिठा दे। आइए, हमारा अकीदा ये है, हमारा पैगाम ये है, हमारा कास ये है, सारी कायनात मिलकर के हमारे पैगंबर की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती है। क्यों नहीं हमारे नबी की अजमत का मुकाबला करते? इसलिए कि हम कहते हैं हमारे नबी जैसा कोई नहीं है, हम कहते हैं हमारे पैगंबर जैसा कोई नहीं है, हम कहते हैं हमारे नबी जैसा कोई नहीं है। कि हमारे नबी की शान जैसी किसी की शान कोई नहीं है, मकाम जैसा किसी का मकाम कोई नहीं है। क्या शान है? शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। कुरान इसकी सिफात को बयान करता है। क्या शान है? शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर, इन्ना आतैना कल कौसर। कब हक ने गवारा फरमाया, देखे वो मलाले पैगंबर, जिब्रील को भेजा दे के खबर, इन्ना आतैना कल कौसर। आई तो सहाबा तक ये खबर, कुफ्फार से बोले खुश होकर, वो ऐसा लिख कर, इन्ना आतैना कल कौसर। ये आयत डाली फूलों की, ये नुक्ते कतरे शबनम के, एराज जरा दो तशबीह सबर, इन्ना आतैना कल कौसर। हर लफ्ज मायर फान कदा, हर हरफ की रंगत कौस कजा, हर हरफ का चेहरा शम्स ज़ुहा, इन्ना आतैना कल कौसर। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए अहले हदीस जनाब हजरत मौलाना सुहेल मुआविया हाशमी साहब। क्या शान है? शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। लाओ तो सही इस जैसी किसी की शान पहले लो, फिर मुकाबला भी कर लेना। इस जैसा को लेकर के आओ, फिर मुकाबला भी कर लेना। इस जैसा लेकर के आओ, फिर मुकाबले में भी आ जाना। हमारा पैगाम ये है, हम कायनात के हर वली को मानते हैं, कायनात के हर इमाम को मानते हैं, कायनात के हर बुजुर्ग को मानते हैं, लेकिन हमारा दावा ये है सारी कायनात मिल करके हमारे पैगंबर की अजमत का
مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ساری کائنات مل کر کے ہمارے پیغمبر کا مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، ساری کائنات مل کر کے ہمارے پیغمبر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، جس طرح ساری کائنات مل کر کے نبی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس طرح ساری کائنات مل کر ہمارے پیغمبر کی بات کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ہمارے نبی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے نبی کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے نبی کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عربی کا ایک شاعر تھا، اپنی بات کے اختتام کی طرف لے کر کے چلو۔ عربی کا ایک شاعر تھا، اس نے حضور اکرم، نبی اکرم، شفیع اعظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نبی کی عظمت لکھتا ہے، وہ کیا کون سے نبی کی عظمت لکھنے کی جسارت کرتا ہے؟ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بہم و تر محمد، راغدہ رہبر محمد، راقب بحر و بر محمد، نطق شری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر اتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسقیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوسین محمد، رسول الثقلین محمد، ناتش دو جہاں محمد، رحمت ارسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، محبوب رب المشرقین والمغربین محمد۔ اللہ نے رسول ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کائنات کو جمع کیجئے، ساری کائنات مل کر کے ہمارے محمد کے نام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، محمد کی ذات تک کیسے کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، سیرت ساقی کوثر، سیرت رحمت للعالمین، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، پیغام نور وحدت میرا مصطفیٰ، پیغام نور وحدت میرا مصطفیٰ، پیغام نور وحدت میرا مصطفیٰ۔ میں دعوت دیتا ہوں، آئیے اہل حدیث کے موقف کو سمجھیے، آئیے اہل حدیث کے موقف کو پڑھیے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر پڑھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، آؤ آج سب کو کہتا ہوں، آؤ ایک دفعہ تعصب کی حنک کو اتار کر کے اہل حدیث کے موقف کو پڑھیے، اہل حدیث کے نظریات کو پڑھیے، اہل حدیث کی دعوت کو پڑھیے، اہل حدیث کے پیغام کو پڑھیے۔ مجھے گالی نکالنا آسان کام ہے، میرے اوپر تبرہ کرنا آسان کام ہے، مجھے لفظوں سے پکارنا آسان کام ہے، کردار کشی آسان کام ہے، میرے اوپر مقدمات بنانا آسان کام ہے، کفر کے فتوے جاری کرنا آسان کام ہے، مرتد کے فتوہ جاری کرنا آسان کام ہے۔ علماء کی معیت کے اندر کہہ رہا ہو، لائیو چل رہا ہے، آؤ میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں، ایک دفعہ تعصب کی حنک کو اتاریے اور اتار کر کے اہل حدیث کے موقف کو پڑھیے، اہل حدیث کے نظریے کو پڑھیے، اہل حدیث کو دعوت کو پڑھیے، پھر تمہارا فیصلہ جو ہو وہ فیصلہ کرنا۔ آئیے میں نے فیصلہ کیا ہے، اور اہل حدیث کے موقف کے اندر تم گال تو نکال سکتے ہو، ہمارے اوپر جو ہے باتیں تو کر سکتے ہو، ہمیں غیر مقلدین کے تانے تو دے سکتے ہو، ہمارے اوپر جو ہے طرح طرح کی باتیں کہہ سکتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کسی ماں نے اب تک وہ بچہ نہیں جنا جو دلائل کی دنیا کے اندر مسلک اہل حدیث کا مقابلہ کر سکے۔ دلائل سے مقابلہ کرنا مشکل کام ہے، دلائل سے مقابلہ کرنا مشکل کام ہے۔ گال تو آسان کام ہے، گال تو وہ نکالتا جس کے پاس کچھ نہ ہو، گالی تو اس کا اخیر حل یہ ہوتا ہے، میرے پاس بات کو نہیں، میں گال نکال دوں اس کو، لیکن جو بات ہے دلیل سے بات کرو پھر مزہ آئے۔ آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، اس نے کوشش کی میں اپنے نبی کی عظمت کو لکھوں، میں اپنے پیغمبر کے مقام کو لکھوں، میں اپنے نبی کی شان کو لکھوں، اپنے نبی کے مرتبے کے لکھوں۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں میں نے 40,000 اشعار لکھے، 40,000 اشعار لکھنے کے بعد اپنے سر کو پکڑ کر کے بیٹھ گیا اور آخری عمر کے لمحات میں چلا گیا۔ اس کا جو آخری شعر تھا
ایک اردو دان نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا ہے مدہ باقی ہے، عمر تمام لکھا ہے مدہ باقی ہے۔ آئیے گستاخ صحابہ کے تانا دینے والوں، میرے بھائی عظمت صحابہ بیان کر رہے تھے، حضرت نکاڑوی صاحب عظمت صحابہ بیان کر رہے تھے، شاہ صاحب حضرات صحابہ کی عظمت کو بیان کریں گے۔ آئیے صحابہ کی عظمت کو سمجھئے۔ اس عربی دان نے شعر لکھا ہے، کہتی ہے تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ میں اس کے دروازے پر چلا گیا، میں نے کہا بتا تو نے کیا لکھا ہے؟ شاعر کہتا ہے نبی کے دن کو لکھا ہے، شاعر کہتا ہے نبی کی رات کو لکھا ہے، شاعر کہتا ہے نبی کی فجر کو لکھا ہے، شاعر کہتا ہے نبی کی زور کو لکھا ہے، نبی کی عصر کو لکھا ہے، نبی کی مغرب کو لکھا ہے، نبی کی عشاء کو لکھا ہے، نبی کی تہجد کو لکھا ہے، نبی کے حسن کو لکھا ہے، نبی کے کردار کو لکھا ہے، نبی کی اذکار کو لکھا ہے، نبی کے افکار کو لکھا ہے، نبی کی جرت کو لکھا ہے، نبی کی بہادری کو لکھا ہے، نبی کی دعوت کو لکھا ہے، نبی کے اخلاق کو لکھا ہے، نبی کے پیغام کو لکھا ہے، نبی کے بدر کو لکھا ہے، نبی کی اوت کو لکھا ہے، نبی کے خندق کو لکھا ہے، نبی کے حرین کو لکھا ہے، نبی کے تابوک کو لکھا ہے، نبی کی یرموک کو لکھا ہے، میں نے نبی کے صدیق کو لکھا ہے، نبی کے عمر کو لکھا ہے، نبی کے عثمان کو لکھا ہے، نبی کے علی کو لکھا ہے، نبی کے ابو ہریرہ کو لکھا ہے، نبی کے طلحہ کو لکھا ہے، نبی کے سعید کو لکھا ہے، نبی کے سعد کو لکھا ہے، نبی کے خباب کو لکھا ہے، نبی کے سفیان کو لکھا ہے، نبی کے معاویہ کو لکھا ہے، نبی کے عبداللہ کو لکھا ہے، نبی کے جہاد کو لکھا ہے، نبی کے اذکار کو لکھا ہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح، تجھے بتایا کس نے نبی کا دن ایسا تھا؟ تجھے بتایا کس نے نبی کی فجر ایسی تھی؟ تجھے بتایا کس نے نبی کی نماز ایسی تھی؟ تجھے بتایا کس نے نبی جب نماز باندھتے سینے پر ہاتھ باندھتے؟ تجھے کس نے بتایا نبی رفع الیدین کرتے رکوع میں جاتے؟ تجھے کس نے بتایا نبی رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے؟ تجھے کس نے بتایا نبی نماز یوں پڑھتے تھے؟ تجھے کس نے بتایا نبی کے اخلاق کیسا تھا؟ تجھے کس نے بتایا نبی کا کردار کیسا تھا؟ تجھے کس نے بتایا نبی کی ازواج کیسی تھی؟ نبی کی بیویاں کیسی تھی؟ نبی کے بیٹے کیسے تھے؟ نبی کا زمانہ کیسا تھا؟ نبی کا دور کیسا تھا؟ نبی کی صبح کیسی تھی؟ نبی کی شام کیسی تھی؟ نبی کی فجر کیسی تھی؟ بتایا کس نے؟ اس نے کہا جب بتانے والے ہیں اس روح زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ ایک جماعت ہے جس جماعت کو میرے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ کون ہے بھائی؟ بلند آواز سے بولے کون ہے؟ بولے کون ہے؟ سٹیج والے ساتھ بولیں گے تو مزہ آئے گا۔ کون ہے بھائی؟ سامنے والے بولے کون ہے بھائی؟ بلند آواز سے بولے کون ہے بھائی؟ نبی کے چہرہ کس نے بتایا ہمیں؟ بلند آواز سے بولے، آواز جب تک آواز نہیں آئے گی میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ بولے نبی کا چہرہ بتانے والے کون ہیں؟ بلند آواز سے نبی کا چہرہ بتانے والے کون ہیں؟ نبی کا حسن بتانے والے کون ہیں؟ اور میں کہا کرتا ہوں صحابہ مسلمان نہیں ہیں، خدا کی قسم آج کوئی مسلمان نہیں ہے، صحابہ مومن نہیں ہے، کائنات میں کوئی مومن نہیں ہے، صحابہ مومن نہیں ہے، رب کی زمین پر کوئی مومن نہیں ہے، صحابہ متقی نہیں ہے، اللہ کی زمین پر کوئی متقی نہیں ہے، صحابہ متقی نہیں ہے، خدا کی زمین پر کوئی متقی نہیں ہے۔ ہاں صحابہ ایمان والے ہیں تو اللہ کی زمین پر سارے ایمان والے ہیں، صحابہ ہی مسلمان ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، پھر ان صحابہ میں سردار صحابہ کو رہے جسے دنیا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، جو ہر دور میں پیغمبر کے ساتھ رہا ہے، جو ہر دور میں پیغمبر کے ساتھ رہا ہے، صبح میں پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، رات میں پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے، اجالوں میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے، تنہائیوں میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے، مسجد میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے، محراب میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے، میدان میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہجرت میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے، سفر میں نبی کے ساتھ ہوتا ہے، غم خارے نبی بنا تو صدیق بنا، رازدان نبی بنا تو صدیق بنا، وفادار نبی بنا تو صدیق بنا، جانی سارانے بنا تو صدیق بنا۔ وہ جس کی رازوں کو پیغمبر جانتے تھے، جو پیغمبر کے رازوں کو جانتے ہیں، جس کی طبیعت کو پیغمبر جانتے ہیں، جو پیغمبر کی طبیعت کو جانتے ہیں، جو پیغمبر کے حال کو جانتے ہیں، پیغمبر صدیق کے حال کو جانتے ہیں، وہ ہر دور میں نبی کے ساتھ رہا ہے۔ پھر یہی فیصلہ ہوا
हुआ। मेरे पैगंबर आखिरी वक्त है, मिंबर पे खड़े होकर के कहते हैं, ऐ लोगों, रब की जमीन पर कोई ऐसा नहीं है जिसने मैं मोहम्मद पे एहसान किया हो, मोहम्मद ने उसके एहसान का बदला ना दिया हो। इस रब की जमीन पर एक शख्स ऐसा है, इस रब की जमीन पर एक ऐसा इंसान है कि जिसके एहसानों का बदला मैं खुदा से लेकर के दूंगा। वो कौन? सिद्दीक है। फिर अपनी बातों को सिद्दीक के नाम करता जाऊं, फिर अपने तज़किरों में सिद्दीक का तज़किरा करता चला जाऊं, क्योंकि सिद्दीक पहला सहाबी है। जब जमाना छोड़ रहा था, सिद्दीक नबी को मान रहा था। जब जमाना मार रहा था, सिद्दीक नबी को बचा रहा था। जब जमाना निकाल रहा था, सिद्दीक नबी के साथ चल रहा था। जब जमाना इनकार कर रहा था, सिद्दीक नबी को मान रहा था। जब जमाना झुठला रहा था, सिद्दीक नबी को कबूल कर रहा था। जमाना दलील मांगता था, सिद्दीक बिना दलील नबी के पास आया है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाज़ों अदाओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा। खुदा उससे राज़ी हुआ, वो खुदा पर कहे कुदसी आमीन, उसकी दुआ पर वही सानी इसनैन का मुकातिब ठहरा। उसी के लिए है बड़े सम्रातिब, झुकाता था नज़रे उमर उसके आगे। अब आखिरी जुमले, आपकी आवाज हर सिद्दीक के दुश्मन के घर तक पहुंचनी चाहिए, हर सिद्दीक पे भौंकने वाले लाठी के घर तक पहुंचनी चाहिए, हर सिद्दीक पे भौंकने वाले कुत्ते की आवाज कुत्ते तक पहुंचनी चाहिए। वो लैया की कुतिया नुमा औरत जो है, उस तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। कौन सिद्दीक जिस पे तू तबर्रा करती है? वो सिद्दीक उमर जैसा जलाली, झुकाता था नजरे उमर उसके आगे खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, यह तो बता क्या करती थी? बहन ने जब कुरान पढ़ा, दिल उमर का बोल उठा, ला इलाहा